محمد بن سیرین کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ بیت اللہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے گڑ گڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر یہاں جس کی عبادت دعائیں قبول نہیں ہونی کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس چل گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ بد نصیب شخص ہوں کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کائنات کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی، ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں عطا کر دے گا۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہے جو دنیا کے اندر کسی کو نصیب نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ نعمت عطا فرمائے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کا دیدار، آپ کی صحبت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رفاقت ایک گھڑی، چند لمحے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ ایک گھڑی اور بعد میں آنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ 40 سال عبادت نصیب کر دے۔ اس کی 40 سال کی عبادت اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ایک گھڑی کے مقابلے میں ساری زندگی کی عبادت۔ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کرنا، بعد میں آنے والے شخص کو عمر نو مل جائے، 950 سال، اور وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ 950 سال کی عبادت اس ایک غزوے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مل کے لڑایا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، دلوں کے اندر جھانکا ہے، اور سب سے پاکیزہ دل، سب سے صاف ستھرے دل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے صحابہ کو دیے۔ جب دل پاکیزہ ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان دلوں کے اندر حسد، بغض، عداوتیں، کینہ جمع ہو جائے۔ صحابہ کرام کا دفاع ہر امتی کا کے فرائض میں سے اولین فریضہ ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات ان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ جب بھی کسی صحابی کے بارے میں کسی کافر نے، کسی منافق نے جب بھی زبان کھولی ہے اللہ نے اس کا خود دفاع کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں منافقین نے کچھ باتیں کر دی،
اب ایک صحابی سن رہے تھے، انہوں نے کہا تم نے بہت بری بات کی، میں ابھی جاتا ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں جا کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ایسے باتیں کی آپ کے ساتھیوں کے بارے میں۔ وہ صحابی اٹھ کے گئے، ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچے نہیں ہیں، اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیج دیا۔ اور انہوں نے پتا کیا کیا؟ منافقین نے اس صحابی کو کہا کہ ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ صحابی کو بات کی ہے، صحابہ کرام کو بات کی ہے، کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ میں جا کے ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتاتا ہوں۔ صحابی نہیں پہنچا، اللہ نے جبرائیل کو پہلے بھیج دیا، اور کس انداز کے ساتھ ڈانٹا ہے، قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دے، اب اللہ و آیاتہ و رسولی، اے پیغمبر ان کو کہہ دے ان کو مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا ہے، حالانکہ انہوں نے اللہ کو تو کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی صحابی کو بات کی، صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے بات کی، پھر فرمایا کہ ان کو مذاق کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ہی ملے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نزدیک صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کو مذاق کر رہا ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کو مذاق کر رہا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کا دفاع کر، جب میرے کسی صحابی کے بارے میں بات آئے فامسکوا، تم رک جاؤ، زبان بند کر دو، لا تسبوا اصحابی، سب کا مطلب گالی دینا بھی ہوتا ہے، سب کا مطلب تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، سب کا مطلب اعتراض کرنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کے بارے میں اعتراض بھی نہیں کرتا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو پر اعتراض کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ اس کے اوپر پہلا عذاب یہ نازل کرے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے لعنتی شخص ہو۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، فرمایا صرف اللہ نہیں لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کرے گا، والملائکۃ والناس اجمعین، پھر اللہ فرشتے اور اس کے اوپر سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی باتیں کرتا رہے، اللہ کو اس شخص کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے جو صحابہ محمد کے بارے میں زبان کھولتے ہیں۔ یہاں ٹکے ٹکے کے لوگ جن کی اپنی عبادت کا کوئی پتہ ہی نہیں، 40 سال 50 سال نمازیں ادا کرتے ہو گئے ہیں اور 2 رکعت کی گارنٹی نہیں دے سکتے، 2 رکعت کی گارنٹی کہ ہم نے 2 رکعتیں خالص اللہ کے لیے پڑھی، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی ایسے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے پاس ذکر کیا گیا، ایک شخص نے آ کے بتایا کہ لوگ ابو بکر و عمر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، ان کی موت کے ساتھ ان کے اعمال سارے منقطع ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے نامہ اعمال کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا ہے۔ جو ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اپنے اعمال ان کو دے رہے ہیں، اپنے اعمال صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں جس مجلس کے اندر کسی صحابی کے بارے میں اعتراض ہے۔ جزا سزا کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے؟ کیوں جی بولے دیں، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ جب جزا سزا کا فیصلہ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ نے غزوہ احد کے اندر جن صحابہ کرام سے بھول ہوئی تھی اللہ نے ان کو معاف کر دیے۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم گفتگو کریں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم بات کریں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہزاروں بار سوچنا چاہیے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ بیت اللہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے گڑگڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں،
اور دعا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر، یہاں جس کی عبادت دعائیں قبول نہیں ہونی کتنا بڑا بد نصیب۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ بد نصیب شخص ہوں کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ کہتا میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ کہتا ان کی زندگی کے اندر تو مجھے موقع نہ ملا، جب ان کی شہادت ہو چکی تھی تو میں چپکے کے ساتھ ان کے پاس گیا، پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کفن اٹھایا، کفن اٹھا کر ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ اللہ نے مجھے ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ تو اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ ننگا کر کے مجھے دکھایا۔ کہتے جیسے ہی میں نے تھپڑ مارا اس وقت سے لے کر آج تک میرا ہاتھ فالج زدہ ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے والے کو اللہ کبھی فوری بھی پکڑ لیتے ہیں، اللہ کبھی فوری بھی پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص کہہ رہا تھا، کہنے لگا، ایک محدث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کے گھرانے کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا، نہ حضرت حسین کے گھرانے کے بارے میں کبھی بات کرنا۔ سوال کرنے والے نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے پڑوس کے اندر ایک شخص کوفہ کے اندر سے آیا تھا، کوفہ سے آیا تھا، ہمارا پڑوسی تھا، ایک دفعہ اس نے بات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے لگا، نعوذ باللہ فاسق کے بیٹے کو، فاسق کے بیٹے فاسق کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ کہتا پھر اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے تھے، ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، اوپر سے 2 میخیں گری، کیل، اور اس کی آنکھوں کے اندر لگے۔ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ صحاب رسول کا مقام ہے، یہ صحاب محمد کا مقام ہے۔ آج کوئی پگڑی پہن کے، اونچی پگڑی پہن کے سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا۔ اچھا آج کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو مسلمان ہوئے تھے وہ تو ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، تمہیں کس نے یہ بات کہہ دی؟ یہ بات نہ تو اللہ کے قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ جب ان کے اسلام کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبول کر لیا، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا بغض ہے، بغض معاویہ کے اندر اتنی بڑی بات کہتے ہیں، لیکن ان ظالموں کو نہیں پتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے چچا جو اہل بیت میں سے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہیں، ان کے اسلام کیا کیا کرو گے؟ ان کے اسلام کیا کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ بلکہ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بات کرنے والا حقیقت کے اندر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ کیسے جنگ کرتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے کسی دوست کے بارے میں بات کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر کے اللہ سے جیت سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کائنات کے اندر پیغمبروں کے بعد سب سے اللہ کے مقرب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اس کے 20 دلائل ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی حفاظت، ان کا دفاع میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر آپ انتظار کیجیے
جب آپ کے صحابہ کا دفاع کمزور ہوا تو پھر قرآن کی حفاظت بھی کمزور ہو جائے گی، پھر حدیث رسول کی حفاظت بھی کمزور ہو جائے گی۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا دین دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں نا۔ تو جب وہ ہی قابل اعتبار نہیں رہیں گے تو پھر دین کیسے ہوگا؟ دین کیسے ہوگا؟ ہمارے اگلی نسلوں کی فکر پڑ گئی۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کی، اللہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح کا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنا یہ معمول بنانا۔ ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری جہالت اس حد تک پہنچ چکی ہے، ہمارے بچوں کو کرکٹ کے 11 کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں۔ میں نے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیے، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیے، 4 خلفائے راشدین کے نام بتا نہیں آتے۔ یہ ہماری جہالت ہے، اپنے بچوں کو یاد کرو۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، ایسے ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنانا، صحابیات کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت پہ مبنی کتابیں اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ لوگ ابو بکر کو پڑھیں، ابو بکر کیا تھے، لوگ عمر کو پڑھیں، عمر کیا تھے، عثمان کیا تھے، حضرت علی کیا تھے، طلحہ و زبیر کیا تھے، حسن و حسین کیا تھے، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، اللہ نے ان کو مقام کیا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کی محبت کے اندر زندہ رکھے۔ اللہ اس سے پہلے ہم سے ہماری زندگی لے لے کہ کبھی ہماری زبان سے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص والی بات نہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر کی صحابہ کے بارے میں جس مجلس میں بات ہو اس مجلس سے اٹھ جائیں، کیوں؟ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے، دعا کے لیے کہا گیا ہے، دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، الحمد للہ حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، یا اللہ جہاں بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں، ہماری روحانی جسمانی ساری بیماریوں کو دور کر۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما، مکہ اور مدینہ کے میرے مولا بار بار زیارتیں نصیب فرما، حج اور عمرے کی بار بار سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا عزت، ایمان، شان والی زندگی عطا کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، موت کے وقت کلمہ توحید نصیب کرنا۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ توحید نصیب کرنا۔ یا اللہ ہم سب سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لیں، یا اللہ ہم سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لیں، نیکی کی محبت دل کے اندر پیدا فرما دیں، گناہ سے نفرت پیدا فرما دیں۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔